بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک نئی اسٹوری کے ساتھ جو حقیقت پہ مبنی ہے، ڈرنا نہیں کے چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور یہ ایک حقیقت پہ میری اپنی آنکھوں دیکھی کہانی ہے جو کہ میں نے متحدہ عرب امارات کے اندر اس چیز کو ایکسپیرینس کیا، اس کو دیکھا۔ جن لوگوں نے متحدہ عرب امارات دیکھا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ دبئی ابوظہبی ہائی وے کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں شہامہ کے نام سے ایک جگہ ہے، بہت اچھی آبادی ہے اور بہت ادھر بڑے بڑے شیخوں کے پیلس ہیں۔ تو ایک پیلس کے اندر میرے بہن اور بہنوئی وہاں پہ عرصہ دراز سے ہیں، ان کے سارے بچے ادھر ہی پیدا ہوئے، ادھر ہی پلے بڑے، سب ادھر ہی تعلیم کی انہوں نے، اور ادھر ہی وہ رہائش پذیر ہیں۔ وہ ایک شیخ کے پاس کام کرتے ہیں، ابھی تک ہیں، وہی ہیں وہ۔ اور تو ان کی بچیوں میں ایک ان کی بیٹی تھی، میں نام نہیں شیئر کروں گا، اور ان کی بچی ایک تقریباً دوپہر کو کوئی 1:30 یا 2 بجے کے ٹائم اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی، کسی کام سے گھر سے نکلی تھی وہ، اور ان کے گھر کے آس پاس سارے کھجوروں کے درخت ہیں، اور یعنی بہت زیادہ ہری بھری جگہ ہے، بہت زیادہ درخت ہیں وہاں پہ۔ وہ کھڑی ہوئی تھی تو پیچھے سے میری بہن نکلی، دیکھا تو وہ کھڑی ہوئی اکیلی اکیلی کسی سے ایسا مونڈ بنا کے باتیں کر رہی کہ جیسے اس کے سامنے کوئی ہے اور پیڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس سے بات کری۔ اس نے اس کو بولا کہ آپ کیا کر رہی ہو ادھر، چلو گھر کے اندر۔ تو اس نے ایسے اشارے سے منع کیا اپنی والدہ کو، میری بہن کو، کہ آپ جائیں اندر، میں بات کر رہی ہوں۔ ارے کس سے بات کر رہی ہے؟ اس کو کوئی دیکھنے ہوا کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ بولا مجھے تو کس سے پاگل ہو گئی ہے، چل اندر چل۔ اس کو ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے کھینچ کے، اس کو اندر لے کے جا رہے تو وہ باقاعدہ ایک ایسا لگا کہ جیسے وہ فائٹ کرنے پہ آمادہ ہو گئی ہے بھانجی میری اپنی والدہ کے ساتھ، کہ مجھے اندر نہیں لے کے جاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ تو اس کی والدہ نے جیسے تیسے اس کو اندر کھینچا، اس کی دوسری بہن کو، بڑی بہن کو، اس کو بلایا اپنی بیٹی کو کہ اس کو لے کے چل اندر، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اچھا وہ سمجھ گئی تھی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جھپٹ ہے اس کے اوپر، اور یہ ایسا وہ گھر کے اندر آئی، اور آتے کے ساتھ ہی وہ جیسی کمرے کے اندر پہنچی ہے گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بڑی بہن کہنے لگی اس کا شاید اس کا شوگر لو ہو گیا ہے یا اس کا بی پی لو ہو گیا ہے، یہ گر گئی ہے۔ اس کی والدہ نے بولا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بی پی اور شوگر کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ایکچولی یہ جھپیٹ میں آئی ہے، کیونکہ جس انداز سے باہر کھڑی تھی، جیسی پاگلوں کی طرح ہی حرکتیں کر رہی تھی، جیسی اکیلی اکیلی باتیں کر رہی تھی یہ، تو اس کو کوئی جھپیٹ ہے۔ انہوں نے اس کو خیر بڑی مشکلوں سے اٹھا کے سیٹ کر کے اس کو ادھر لٹایا۔ پھر اس کی والدہ نے اس کا سر اپنے گود میں رکھ لیا اور سورہ یاسین کی کتاب نکالی اور اس بک نکال کے اس میں پڑھنے لگی سورہ یاسین، اور اس کو پھونک مارتی گئی، پانی دم کر کے اس کے اوپر چھڑکا، اس کو پلایا تھوڑا چمچ کے ذریعے۔ تو وہ تقریباً بے ہوش تھی، اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، تقریباً عصر کے ٹائم، عصر مغرب کے درمیان میں اس کو ہوش آیا، اٹھی، آنکھیں کھول کے دیکھا، اپنی والدہ کو بولا کہاں گیا وہ؟ والدہ نے بولا کون؟ بولا میرے سے بات کر رہا تھا، بس وہ کہہ رہا تھا کہ میں تیرے سے شادی کروں گا اور میں تیرے کو لے جاؤں گا۔ کہ والدہ اور ڈر گئی، ہم لوگ بھی ڈر گئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ میں ابوظہبی میں، ہاں ادھر ہی تھا، ان کے گھر پہ ہی بلکہ موجود تھا، تو ابوظہبی میں، ہاں وہی۔ تو اس میں ان کی والدہ نے بولا کہ کون شادی کر رہا ہے تیرے سے، کون لے جائے گا تیرے کو؟ بولتے تم چپ ہو جاؤ، میری بات ہو رہی ہے، آئے گا وہ۔ اس کی والدہ نے عصر مغرب کا ٹائم تھا، درمیان میں میرا چھوٹا بھانجا ہے، اس کو بھیجا مسجد کے امام کے پاس۔
اندر ہی پیلس کے اندر ہی ایک بہت اچھی مسجد ہے، اس مسجد میں بھیجا. اس کے جو امام صاحب ہیں اپنے پشاور کے پٹھان بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، بڑے بارش آدمی، بڑے نیک انسان. ان کو بلایا، وہ آئے، انہوں نے آ کے پوچھا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے بہن. تو اس نے بتایا ایسی ایسی بات ہے، اور یہ بچی ابھی کھڑی تھی دوپہر کو، تو یہ اکیلی اکیلی باتیں کر رہی تھی، میں اس کو گھر میں لائی ہوں، تو اب اس کی یہ کیفیت ہے. انہوں نے دیکھ کے بولا کہ ہاں آپ کا خیال صحیح ہے، اس کے اوپر یہ کسی جھپیٹ میں آئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی جن عاشق ہوئے. وہ ڈر گئی، کہنے لگی اب اس کا کیا حال ہے، سنا یہ تو جان نہیں چھوڑتے، تو جان لے لیتے ہیں اگر ان کا وہ. تو بولا آپ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ کے حکم سے ہی صحیح ہو جائے گی، میں آپ کو کچھ پڑھنے کو دے رہا ہوں، آپ وہ پڑھو. وہ دوبارہ گئے مسجد میں، وہاں پہ تھوڑی دیر وہ جماعت کرا کے اس کے بعد بیٹھے، انہوں نے قرآن پاک نکالا، اس میں کچھ پڑھ کے کچھ پرچوں کو انہوں نے پین کے نشان سے ہائی لائٹ کیا، کچھ آیتوں کو لا کے میری بہن کے پاس آئے. بولا یہ دیکھو، یہ جن کو میں نے پین سے ہائی لائٹ کیا ہے، آپ نے یہی آیتیں پڑھنی ہے، اور پڑھ کے اس کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ کے اس پہ پڑھنا ہے. تو اس نے یہ شروع کیا. ابھی پہلی ہی آیت پڑھی تھی، آئی یو بلیو می ناٹ، کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ کسی نے میری بہن کے ہاتھ کو ایسے جھٹکے سے پھینک دیا اٹھا کے. جو بیہوش پڑی تھی بچی، ان کے ہاتھ کو ایسا لگا جیسے کسی نے ہٹا دیا ایسے جھٹکے سے. وہ ڈر گئی. وہ امام صاحب بھی تھے، انہوں نے، کیونکہ امام صاحب نے بولا یہ بچی ذات ہے، میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، آپ آؤ یا اس کی بہن آئے، آپ یہ پڑھو، آپ لوگوں نے بھی قرآن پڑھا ہے، یہ لوگ پڑھیں گی تو وہ کچھ اور بات ہے، اور وہ اس کو ٹچ بھی کر سکتی ہیں. اور جب یہ پڑھو گی، بولا جب یہ پڑھو گی تو یہ اس کے اندر، یہ اس کو مزاحمت کرے گی، یہ اس کو اٹیک کرے گی. تو پھر اس کی والدہ نے جب اس کا ہاتھ ایسے جھٹکا ہے نا، اس کی والدہ نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی. وہ بھی میری بہن، وہ بھی، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اس کی والدہ کہیں گی یہی تھا، یہی ہے، شاید یہی ہے. امام صاحب نے اس کو بولا کون ہے؟ بولا یہ دیکھو کندورے میں یہ آدمی کھڑا ہے، اور یہ اس نے لال رنگ کا گترا پہنا ہوا، گترا بولتے ہیں رومال کو جو عربی لوگ پہنتے ہیں، یہ پہنا ہوا اور کندورے میں ہے یہ، اور یہ دیکھو یہ بیٹھا ہے سامنے، ہمیں نہیں دکھ رہا، وہ کہہ رہی ہے بیٹھے، بچی کی والدہ کو دکھا. ہاں، اور وہ بار بار یہ بولے ہٹ ادھر سے، تو ہٹ یہاں سے. بچی کی والدہ کو بھی نظر آنا. ہاں، بولا یہ انہوں نے جب پڑھائی کی امام صاحب کے کہنے سے، بولا ہٹ یہاں سے بچی کے پاس سے. تو وہ عجیب سی ادھر سے آوازیں آئیں اس آدمی کے پاس سے ان کو. تو یہ رونے لگی بہن میری کہ یہ آپ امام صاحب یہ دیکھو، یہ تو مجھے بھی ڈرا رہا ہے، اور یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تیری بچی کو لے کے جاؤں گا، میں تو اس سے شادی کروں گا، میرا نکاح ہونے والا ہے اس سے. امام صاحب نے کچھ آیتیں پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے اس کے بعد بولا تو جو بھی ہے، تجھے اللہ رسول کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس بچی کی جان چھوڑ دے، اس بچی سے ہٹ جا. دنیا میں اس بچی کے علاوہ اور بھی ہیں، بہت ہیں، اور اس سے اچھی ہیں. اگر اللہ پہ ایمان ہے تیرا اور تو مسلمان ہے تو اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے. تو میری بہن نے ایسے گھوم کے دیکھا، اس نے ایسے گردن ہلائی ہے اور ایسے کرنے کا اشارہ کیا ہے. اس کے بعد اس نے اس بچی کو جو بیہوش پڑی تھی اس کے بالوں کو ایسے پکڑ کے ایسے جھٹکا دیا، باقاعدہ اس کی گردن موو ہوئی، اور ایک جھٹکے سے ایسے موو ہوئی، اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور ایک دم اس نے اپنی ماں کو
جھپی مار لی کہ پکڑ لیا اور رونے لگی، امی مجھے بچا لو۔ تو امام صاحب نے بہن کو بولا کیا ہوا؟ بولا وہ ابھی ابھی نکلے، ابھی وہ یہاں ادھر سے نکل کے اس دروازے سے باہر گئے۔ امام صاحب نے بولا الحمدللہ، وہ چلا گیا، مسلمان جن تھا اللہ کا واسطہ اس کو دیا، وہ چلا گیا اور وہ بچی کے پاس اب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کیا حلیہ تھا؟ بولا کچھ نہیں، ایک آدمی تھا اور اچھی شکل صورت تھی اس کی، سفید، اس نے کندورہ پہنا ہوا اور لال رنگ کا اس کے سر پہ رومال ہے، ادھر بیٹھا ہوا تھا اس کے سریانے بچی کے سر کے پاس، اور اس کے سر کو سہلا رہا تھا وہ، جو میں نے دیکھا۔ اس کے بعد اس کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا، اس نے مجھے ایسے اشارے سے چپ کیا اور باہر چلا گیا۔ امام صاحب نے بولا آپ نے کہاں سے اس کو دیکھا؟ ایکچولی وہ صحیح دروازے سے باہر گیا یا ابھی اندر ہے؟ ہمیں نہیں دکھ رہا ہے، آپ بتاؤ۔ بولا نہیں، چلا گیا باہر۔ بولا جلدی دروازہ بند کرو۔ دروازہ بند کیا، امام صاحب نے قرآن کھولا اور اس سے جلدی جلدی کچھ پیج پلٹ کے یعنی آیتیں پڑھنا شروع کریں، پڑھ کے چاروں کونوں پہ کمرے میں اٹھ کے دم کیا، پانی جو دم کیا تھا اس کا چھڑکاؤ کیا، اس بچی کے اوپر چھڑکاؤ کیا، لیکن اس بچی کی کپ کپی نہیں جا رہی تھی اور اس کے جسم کے اندر ایسا تھا کہ جیسے اس کو -ڈگری میں رکھ دیا ہو۔ وہ بولتی ہے مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ تو اس نے اس کے اوپر بولا اس کو کمبل میں ڈالو، اس کو کمبل میں ڈالا، اس کے نزدیک ہیٹر آن کیا، الیکٹرک ہیٹر آن کیا، اس کا وہ رکھا، لیکن وہ کہہ رہی ہے مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میں مر جاؤں گی۔ اس کے بعد امام صاحب نے ان کو بولا کہ آپ ایک کام کرو، یہ دیکھو یہ والی آیت جو ہے نا یہ پڑھو اور اس کے بدن کے اوپر دم کرتی جاؤ، بس یہ ہٹاؤ اس کے اوپر سے کمبل وغیرہ۔ وہ دم کیا، انہوں نے 7 بار دم کیا، کچھ ریلیکس ہوئی وہ، اور اس کے بعد اس کو 2 یا 3 دن تک بخار رہا، پھر آہستہ آہستہ نارمل وے پہ آتی گئی۔ لیکن اس واقعے سے ایک چیز تو ڈن ہے کہ اللہ پاک کی بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جن کو اللہ والے ہی دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ ہی جسے چاہے اسے دکھا دیتے ہیں، اور اپنے نیک بندوں کو۔ اس کا بھی یہ تھا کہ اس نے آ کے اس بچی کو یہ بولا کہ میں تیرے سے نکاح کروں گا، اور میں تیرے سے نکاح کروں گا، میں تیرے سے شادی کروں گا، اور وہ اس بچی کو ہی نظر آیا تھا، اور ایک دن سے نہیں کئی دنوں سے وہ اس بچی کے پیچھے تھا، اور یہ بچی باقاعدہ اس سے بات کرتی تھی، یعنی یہ ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، ہاں کافی ٹائم سے چل رہا تھا، وہ اس سے بات کرتی تھی۔ لیکن امام صاحب نے جو قرآن کے حوالے، قرآن کی آیتوں کے جو ریفرنس اس کو دیے، اور جو اس سے بات کی، اور اس کو یہ واسطے دیے کہ تو ایک مسلمان ہے اور تجھے خدا کا واسطہ، تجھے رسول کا واسطہ، کیونکہ انسان اور جنات نہیں مل سکتے آپس میں، ایک جوڑ نہیں ہے تیرا، تو تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو اس بچی کی جان چھوڑ دے، تو چلے جا۔ تو وہ اللہ کے اور اس کے کلام کے اوپر مان گیا، لیکن وہ کوئی نیک چیز تھی جس نے کہ اس کو پریشان نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے آنے کے ساتھ ہی اس کو یہ کہا تھا کہ میں تیرے سے نکاح کروں گا، اور اس کے لیے وہ باقاعدہ اس کو ایک کنونس کر رہا تھا، اس کو کوشش کر رہا تھا، راضی کر رہا تھا کئی دنوں سے، جس کا اس بچی نے ہم سے نہیں ذکر کیا تھا، لیکن یہ تو ہمیں ایسے سرپرائزلی پتہ چل گیا تھا۔ اس کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ حقیقت بات ہے کہ جس کے ساتھ وہ پیش آ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس شخص کو ایک عجیب سا ایک مائنڈ بند کر دیتے ہیں کہ یہ کسی سے معاملے میں کوئی ذکر نہ کر سکے۔ سورہ جن آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا لَمَسَّنَّا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔
تو میرا یہ واقعہ آپ لوگوں کو اگر پسند آیا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.